بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی معاشی اصطلاح پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے خبروں میں، اخبارات میں یا کسی ماہر معیشت کی گفتگو میں ضرور سنی ہوگی۔ وہ ہے ٹیرف۔ جی بالکل، آج ہم ٹیرف کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی مشکل یا پیچیدہ لفظ نہیں بلکہ بہت آسان اور سیدھی سی بات ہے جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیرف کیا ہوتا ہے، ٹیرف کیوں لگایا جاتا ہے، ٹیرف کی کتنی اقسام ہیں اور دنیا کی مشہور مثالیں ٹیرف کے حوالے سے کون کون سی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک عام انسان پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ ٹیرف کیا ہوتا ہے۔ ٹیرف ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو ایک ملک دوسرے ملک سے آنے والی اشیاء پر لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان چین سے موبائل فون درآمد کرتا ہے تو پاکستان کی حکومت ان موبائل فونز پر ایک مخصوص فیس یا ٹیکس لگا دیتی ہے۔ اس فیس یا ٹیکس کو ہم ٹیرف کہتے ہیں۔ یہ ٹیرف حکومتیں کیوں لگاتی ہیں؟ تاکہ ملکی صنعتوں کو تحفظ ملے، ریونیو حاصل ہو اور بعض اوقات درآمدی اشیاء کی مقدار کو محدود رکھا جا سکے۔ ٹیرف اور عام ٹیکس میں فرق یہ ہے کہ عام ٹیکس زیادہ تر ملک کے اندر کے افراد اور کاروبار پر لگایا جاتا ہے، جیسے سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس، جبکہ ٹیرف صرف بین الاقوامی تجارت پر لاگو ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیرف کی اقسام پر۔ ٹیرف کی کتنی اقسام ہیں؟ عام طور پر ٹیرف کی 3 اقسام ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایڈ ویلورم ٹیرف، یہ ٹیرف کسی درآمدی چیز کی قیمت کے حساب سے لگایا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کی قیمت $100 ہے اور اس پر 10% ٹیرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ $10 کا ٹیرف دینا ہوگا۔ ٹیرف کی دوسری قسم اسپیسیفک ٹیرف ہے۔ یہ ٹیرف فی یونٹ کے حساب سے لگایا جاتا ہے، یعنی چیز کی قیمت کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر ہر درآمدی موبائل فون پر $500 ٹیرف ہے، چاہے فون کی قیمت 10,000 ہو یا 1,00,000 روپے ہو، اس کے اوپر فی عدد فی یونٹ کے حساب سے اس پر ٹیرف لگتا ہے، جسے ہم اسپیسیفک ٹیرف کہتے ہیں۔ تیسری قسم کا جو ٹیرف ہے وہ کمبائن ٹیرف ہے۔ یہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، یعنی ایڈ ویلورم ٹیرف اور اسپیسیفک ٹیرف دونوں کا یہ مکسچر ہے، اور یعنی قیمت کے حساب سے بھی اور فی یونٹ کے حساب سے بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ ان اقسام کا انتخاب حکومتیں اپنے فائدے اور پالیسی کے مطابق کرتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر حکومتیں ٹیرف کیوں لگاتی ہیں؟ حکومتوں کے مختلف عزائم ہوتے ہیں، جس طرح سے حکومتوں نے ملکی صنعت کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اگر بیرون ملک سے سستی چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو ملکی صنعت تباہ ہو سکتی ہے، اس لیے حکومت ٹیرف لگا کر باہر کی چیزوں کو مہنگا کرتی ہے تاکہ لوگ مقامی مصنوعات خریدیں۔ حکومتی آمدنی میں اضافہ، ٹیرف ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے حکومت ریونیو کماتی ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک اس طرح سے کرتی ہیں۔ درآمدات پر کنٹرول کرنا، یعنی اگر کسی ملک میں غیر ضروری درآمدات بڑھ جائیں تو حکومت ٹیرف لگا کر ان کو کم کر سکتی ہے۔ تجارتی یا سیاسی دباؤ، چوتھا معاملہ اس کے اندر ٹیرف میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ٹیرف سفارتی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک سے تعلقات خراب ہوں تو اس کی مصنوعات پر بھاری ٹیرف لگا دیا جاتا ہے، جس طرح سے آج کل یہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ ٹیرف کے عام طور پر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ ملکی صنعت پر اثر۔ بعض اوقات ملکی صنعت سستی درآمدی اشیاء کی وجہ سے دباؤ میں آ جاتی ہیں تو ٹیرف ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔
دوسرے نمبر پر صارفین پر بھی ٹیرف کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جب درآمدی چیزیں مہنگی ہو جائیں تو صارفین کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس سے ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ٹیرف کے اثرات میں بین الاقوامی تعلقات پر بھی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ٹیرف بہت زیادہ ہو تو دوسرے ملک ناراض ہو جاتے ہیں اور جوابی ٹیرف لگا دیتے ہیں، جس سے ٹریڈ وار یعنی تجارتی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے چند مشہور مثالیں دیکھتے ہیں ٹریڈ وار کی، جس طرح سے امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ 2018 میں شروع ہوئی اور امریکہ نے چینی مصنوعات پر بھاری ٹیرف لگا دیا۔ جواباً چین نے بھی امریکی مصنوعات پر ٹیرف لگا دیا۔ اس سے دونوں ممالک میں اشیاء مہنگی ہو گئیں اور عالمی مارکیٹ میں بھی عدم استحکام آیا۔ اسی طرح سے ہم انڈیا کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو بہت ساری چیزیں اپنے ملک میں منگواتا ہے تو ان اشیاء پر بھی بھاری ٹیرف لگاتا ہے، خاص طور پر الیکٹرانکس کے اوپر، آٹو موبائلز کے اوپر اور ایگریکلچرل پروڈکٹ کے اوپر یہ ٹیرف لگاتا ہے۔ اس سے ملکی صنعت کو فائدہ ہوتا ہے لیکن صارفین کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں باہر سے انڈیا میں آتی ہیں وہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہیں اور جس سے ملک کی معیشت انڈیا کی وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ والی چیزیں ان کی بک نہیں پاتی۔ تو اس لیے حکومت اپنی مصنوعات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھاری ٹیرف عائد کر دیتی ہے تاکہ صارفین یا استعمال کنندہ جو بھی لوگ ہیں وہ باہر سے آنے والی چیزوں کو نہ خریدیں بلکہ اپنے ملک کی بنائی ہوئی ملکی پروڈکٹ کو یا ملکی مصنوعات کو خریدیں، جس سے ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کس طرح سے اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے پروٹیکشنزم کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یورپی یونین کی ہم مثال لیتے ہیں۔ یورپی یونین ایک ایسے کنٹریز ہیں یورپ کے جو 30 کنٹریز ہیں، 31 کنٹریز ہیں، تو یہ اس طرح سے ہے کہ کچھ ممالک کو یہ ٹیرف سے استثناء دے دیتے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو انہوں نے GSP+ کا درجہ دیا ہوا ہے، جس سے برآمدات میں پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے چیزیں یورپین یونین کنٹریز کو، تو ان میں GSP کے اندر پلس کا ایک درجہ دیا ہوا ہے پاکستان کو۔ تو یہ اس طرح سے ٹیرف کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں۔ ٹیرف اور ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگرچہ یہ ریونیو کا ذریعہ بنتا ہے اور ملکی صنعت کو تحفظ بھی دیتا ہے، لیکن عالمی تجارت میں ان کی مسابقت کم ہو جاتی ہے۔ آزاد تجارت کے حق میں لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ٹیرف کے تجارت سے ترقی ممکن ہے، جبکہ تحفظ پسند لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ٹیرف کے چھوٹے ملک تباہ ہو جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی یہی ہوگا، جو چھوٹے ملک اگر کسی طرح سے کوئی چیز اپنی ملک کی مصنوعات بنا کر باہر ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے اور اگلے ملک ان کے اوپر بھاری ٹیرف عائد کر دیں گے تو اس طرح سے ان کو نقصان ہوگا۔ یہ چھوٹے ملک بہت زیادہ خاصے نقصان کا شکار رہتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک عام انسان یعنی ہم اور آپ جیسے لوگ ٹیرف سے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ آئیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک سمارٹ فون خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ فون اگر چین سے درآمد ہوتا ہے یا امریکہ سے درآمد ہوتا ہے اور حکومت اس پر 30% ٹیرف لگا دیتی ہے تو اس کی قیمت فوراً بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر فون کی اصل قیمت 50,000 روپے ہے تو ٹیرف کے بعد وہ 65,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ اب یہی فرق آپ کی جیب پر بوجھ بنے گا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی اور چیزیں ہیں جیسے کپڑے، جوتے، الیکٹرانکس، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی قوت خرید پہلے ہی محدود ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کاروباری حضرات کی طرف۔ ٹیرف کا بہت سارے کاروباروں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کہ جس طرح سے اگر کمپنی ہے وہ اپنے ملک کے اندر امپورٹ کرنا چاہتی ہے، امپورٹرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیرف کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ان کے لیے باہر سے مال منگوانا مہنگا ہو جاتا ہے۔ انہیں یا تو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے یا قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں۔
اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں، جس طرح سے کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے پروڈکٹ کو باہر کے ملکوں میں بھجواتی ہیں، اگر دوسرے ملک نے ہماری مصنوعات پر ٹیرف لگا دیا تو ہماری اشیاء وہاں مہنگی ہو جائیں گی اور خریدار کم ہو جائیں گے، جس سے ہمارے ملک کو یا ایکسپورٹرز کو یا ان کاروباری حضرات کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مقامی صنعت کار کے اوپر ٹیرف کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مقامی صنعت کار کے لیے ٹیرف ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ باہر کی چیزیں ملک کے اندر نہیں آ سکتی، تو اس لیے لوگ مقامی صنعتوں کا بنا ہوا مال خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے مقامی صنعت کار کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیرف اور حکومت کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ ٹیرف اور حکومت، نہ صرف حکومت کے لیے ٹیرف آمدن کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ ایک پالیسی ٹول بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ ریونیو جنریشن، پالیسی کنٹرول اور پولیٹیکل ریلیشنز کے اندر اہم کردار ہوتا ہے ٹیرف کا۔ ترقی پذیر ممالک میں کسٹم ڈیوٹی یا ٹیرف سے حکومت کی آمدن کا بڑا حصہ آتا ہے۔ حکومت یہ طے کرتی ہے کہ کن چیزوں پر ٹیرف بڑھایا جائے یا کن چیزوں پر ٹیرف کو کم کیا جائے۔ ٹیرف کے ذریعے کسی ملک کو انعام بھی دیا جا سکتا ہے اور سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر کسی ملک نے تجارتی معاہدہ کیا ہو تو اس کو کم ٹیرف دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ملک دشمنی پر آ جائے تو اس پر بھاری ٹیرف لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ہمیں آزاد تجارت کرنی چاہیے یا اپنی مارکیٹ کو بچانے کے لیے ٹیرف لگانا چاہیے؟ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ اس بات کے اوپر اس کا موٹو ہے یا اس بات کے اوپر یہ زور دیتی ہے کہ ایک آزادانہ تجارت کا نظام ہونا چاہیے، جس کے اندر ملکوں کے درمیان تجارت بغیر کسی رکاوٹ یا ٹیرف کے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو اپنا اگر سامان یا پروڈکٹ بیچنا چاہے تو جتنا چاہے وہ بیچ سکے یا جتنا چاہے وہ کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کر سکے، اس کے اوپر کوئی حد بندی یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اشیاء سستی ہوں گی، مسابقت بڑھے گی، جدت آئے گی، ایک ماڈرنائزیشن آئے گی پروڈکٹس کے اندر۔ اس کا نقصان بھی ہے کہ مقامی جو صنعتیں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اوورآل پوری دنیا کے حوالے سے تو اس طرح سے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ گو کہ اگرچہ یہ پروٹیکشنزم کی پالیسی ہے، بہت سارے ممالک اس کو اختیار کرتے ہیں، جس طرح سے مقامی صنعت کی بقا کے لیے، روزگار کے تحفظ کے لیے اور ملکی اندرونی ترقی کے لیے یہ اقدامات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں فلسفے موجود ہیں دنیا کے اندر اور یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لیکن ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ تجارت آزادانہ ہونی چاہیے، کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کے اوپر کسی قسم کا ٹیرف نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیرف ایک تجارتی ہتھیار کے طور پر بن کر ابھرا ہے، جس طرح سے امریکہ نے ہواوے پر پابندیاں لگائیں اور چینی مصنوعات پر ٹیرف لگا دیا۔ اسی طرح سے روس اور یورپ کے درمیان پابندی، اور اسی طرح سے انہوں نے واپسی ان ممالک کے اوپر پابندیاں لگائیں، ٹیرفس عائد کر دیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تجارت بند ہے، ٹیرف 200% تک عائد کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عالمی معاہدے ہیں، WTO، GATT، FTA، SAFTA، یہ تنظیمیں اور معاہدے ملکوں کو حدود میں رکھتی ہیں، لیکن اکثر ملک اپنی پالیسیوں میں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔